ایک شادی یہ ہے جو ہمارے یہاں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں یہ شادیاں، لیکن ایک شادی وہ ہے جس کا میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے ذکر کیا اور فرمایا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے خوشی کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، دولہا کے دوست خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، محلے والے پڑوسی سب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ شادی ہے۔ اب آپ تیار ہیں؟ شروع کر دی جائے تقریر؟ تو ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، جب تمہارے میرے یہاں کسی کی شادی ہو، جب ہمارے یہاں کسی کو دولہا بنایا جائے، کسی کے سر پہ صحرا سجایا جائے، ماں باپ راضی، ماں باپ خوش، رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں، بھائی بہن خوش ہو جاتے ہیں، پڑوس والے خوش ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ شادی ہو رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، تمہارے میرے گھروں کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے، مگر خوشی منانے والے انسان ہوتے ہیں۔ تمہارے میرے گھروں کی شادیوں میں خوشی منانے والے انسان، مگر ایک شادی وہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ کو دولہا بنایا گیا تو میرے عزیزوں اس وقت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے خوشی منا رہے تھے۔ میرے امام اہل سنت تاجدار بریلی نے فرمایا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، گلوں کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے۔ میرے عزیزو غور کرو، جب شادی آتی ہے خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، جب لڑکے کو دولہا بنایا جاتا ہے، سر پہ سہرا سجایا جاتا ہے، گلے میں ہار ڈال دیے جاتے ہیں، ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، بھائی بہن خوش ہیں، سارے کے سارے مگن ہیں، رشتہ دار جمع ہو گئے، دوست آئے، رشتہ دار آئے، گلے میں ہار ڈالنے لگے، ایک ایک کر کے نمبر سے گلے میں ہار ڈالے، اور پھر سارے کے سارے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، دولہا مکمل تیار ہو گیا، آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا گیا، سر پہ امامہ بھی سجا دیا گیا، عمدہ لباس بھی پہنا دیا گیا، خوشبوؤں سے آراستہ بھی کر دیا گیا، مکمل طریقے سے سجا دیا گیا، تیار کر دیا گیا۔ سجانے کے بعد میں اب یہ بارات روانہ ہونے کو ہے، لیکن اس سے ذرا سا پہلے ماں نکل کے آتی ہے، کہتی ہے ذرا رک جاؤ، ابھی میرے لال کو گھوڑے پہ نہ بٹھاؤ، ابھی اسے کار میں نہ بٹھاؤ، ٹھہر جاؤ، بارات تو جائے گی مگر بارات نکالنے سے پہلے اس
کی ماں کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ذرا سا رک جاؤ۔ ماں نکل کے باہر آئی، دولہا کو روک لیا گیا۔ ماں نے آ کر اپنے بیٹے کی خیرات اتاری، کس لیے کہ بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ آج یہ میرا چاند سا بیٹا تیار ہو کر اپنی دلہن کو لینے جا رہا ہے، اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، بارات کو نظر نہ لگ جائے، کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کہیں بیٹے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی بلا قریب نہ آ جائے، کہیں وبائیں نہ گھیر لے، مصیبتیں نہ آ جائیں۔ ماں آ گئی، ماں صدقہ اتارنے لگی۔ ماں نے کیسے صدقہ اتارا، کیسے خیرات اتاری؟ ماں پیسے نکالتی ہے، بچے کے سر پہ گھماتی ہے، اور اتارنے کے بعد میں وہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیتی ہے، وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے، کہتی ہے میرے لال کا صدقہ ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، میرے بیٹے کا صدقہ ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، یہ ایک ماں ہے جس نے صدقہ اتارا، لیکن امام الانبیاء کو بھی دولہا بنایا گیا، تاجدار مدینہ کو بھی سجایا گیا۔ ادھر ایک ماں خیرات اتارتی ہے، ادھر بھی تو خیرات اتاری گئی ہوگی، ادھر پیسوں سے خیرات اتاری جاتی ہے، ادھر پیسوں سے خیرات اتار کر غریبوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب آقا کو دولہا بنایا گیا، اس وقت بھی خیرات اتاری گئی ہوگی، اس وقت بھی دولہا بننے کے بعد میں آقا کے وہ خیرات بانٹی گئی ہوگی، اس خیرات کو تقسیم کیا ہوگا۔ فرمایا گیا جب میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، تاجدار مدینہ کو سجایا گیا، آقا کو تیار کیا گیا، تو خیرات کس نے اتاری؟ فرمایا اللہ کے فرشتوں نے خیرات اتاری۔ اے لوگوں، ادھر ماں خیرات اتارے، ادھر اللہ کے نوری فرشتے خیرات اتار رہے ہیں، ادھر پیسوں کی خیرات اتاری جاتی ہے، لیکن آقا کی خیرات اتاری گئی تو نور کی خیرات اتاری گئی، اور نور کی خیرات کو کائنات میں تقسیم کر دیا گیا۔ نور کی خیرات، اس نے مصطفیٰ کی خیرات کائنات میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ کائنات میں جو رنگینیاں نظر آتی ہیں، جو بہاریں نظر آتی ہیں، یہ دنیا میں جو جلوے نظر آتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کا صدقہ ہے۔ یہ جو کائنات میں بہاریں نظر آتی ہے، جو دنیا میں یہ حسن نظر آتا ہے، یہ تاجدار مدینہ کی خیرات کا صدقہ ہے، جو خیرات تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی آقا کی عظمتوں کو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے، تاجدار مدینہ کی عظمتوں کو پروردگار نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اعلان کر دیا، بریلی کے قلندر نے ترجمہ کیا، میں آپ کی خدمت میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا پروردگار نے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، کائنات کے لیے آقا کی زندگی نمونہ عمل ہے، تاجدار مدینہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی القدر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر کسی کو عالم بننا ہے تو عالم کے پاس جانا پڑے گا، پتہ لگا عالم بننے کے لیے عالم کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی زندگی، عالم کی زندگی عالم کے لیے نمونہ ہوتی ہے، پیر کی زندگی مرید کے لیے نمونہ ہوتی ہے، استاد کی زندگی شاگرد کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ لیکن لوگ، آپ دیکھو دنیا کے اندر آج لوگ امیروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، امیروں کی زندگی
زندگی پہ خوب تحقیق کی جا رہی ہے. کس لیے؟ یہ سوچ رہے ہیں سارے کے سارے کہ امبانی کی زندگی کو دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیسے مالدار بنا، پھر ہم بھی ویسے ہی کرنے لگیں گے، ہم بھی مالدار بن جائیں گے. ایلن مسک کی زندگی کو دیکھو، کیسے اتنا بڑا مالدار بن گیا، بلینر بن گیا، اتنا بڑا امیر آدمی بن گیا. اس کی زندگی پہ غور کرو، اس کی زندگی میں جو اس کی عادتیں ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو فالو کر لو، شاید ہم بھی امیر بن جائے. بزنس کرنے والا بزنس مین کی زندگی کو دیکھتا ہے، عالم جس کو بننا ہے وہ عالم کی زندگی کو دیکھتا ہے. ناچنے گانے والے ناچنے گانے والوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. یہ ناچنے گانے والے حرام کاریاں کرنے والے، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی کام میں کام نہیں ہے، یہ تو صرف انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، یہ تو انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. لیکن بات ہم یہاں پر کام کی کر رہے ہیں، یہاں پر بات ہم مختلف زاویوں سے کر رہے ہیں. عالم کی زندگی عالم کے لیے نمونہ، ہم بات کر رہے ہیں بزنس مین کی زندگی بزنس مین کے لیے نمونہ، تاجر کی زندگی تاجر کے لیے نمونہ. فقط میرے مصطفیٰ کی زندگی ایک ایسی واحد زندگی ہے، یہ ساری زندگیاں ایک شعبے کے لیے نمونہ، لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ، تجارت کرنے والے کے لیے بھی میرے آقا کی زندگی نمونہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی امیر کے لیے بھی نمونہ، غریب کے لیے بھی نمونہ عمل، عالم کے لیے بھی نمونہ، پیر کے لیے بھی نمونہ، ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے میرے آقا کی زندگی کیا ہے. اب ذرا غور کر لو پیارو، 63 سالہ زندگی ہے میرے آقا کی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آقا کی پرورش ہوئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہے آقا کی 3 مہینے کی عمر ہوئی. تمہارے گھر میں تمہارے میرے گھر کے اندر 3 مہینے کا بچہ کیسے رہتا ہے تم اور ہم خوب جانتے ہیں. لیکن آقا کی 3 مہینے کی عمر ہوئی، میرے مصطفیٰ نے دیواروں کا سہارا لے کر کھڑا ہونا شروع کر دیا. جب آقا کی 6 مہینے کی عمر آ گئی، مصطفیٰ کریم نے دوڑنا شروع کر دیا. جب میرے مصطفیٰ کی 9 مہینے کی عمر آئی، آقا نے تیر اندازی کرنا شروع کر دیا. اتنی تیزی اتنی جلدی، اللہ اکبر. تو گویا حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کی بارگاہ میں، یہ میں اپنا خیال محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، اے میرے آقا اتنی جلد بازی کس لیے، اتنی رفتار کس لیے؟ 3 مہینے میں دیواروں کا سہارا لیا کھڑے ہو گئے، 6 مہینے کے اندر دوڑنے لگے. اے میرے آقا 9 مہینے میں تیر اندازی شروع کر دی. تو مدینے کے تاجدار کا جواب آیا ہوگا، امام الانبیاء کا جواب آیا ہوگا. اے میری امی حلیمہ، پہلے جو نبی آئے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوئی. اللہ نے کسی کو 1000 سال کی عمر عطا کی، اللہ نے کسی کو 800 سال کی عمر عطا کی، اللہ نے کسی کو 900 برس کی زندگی عطا فرمائی. ان کے پاس اتنی لمبے عمریں تھی، لیکن میرے پاس تو صرف 63 سال کی عمر ہے، میرے پاس 63 سالہ زندگی ہے. اے میری امی حلیمہ، 63 سالہ زندگی کو میں جھولے کے اندر گوا نہیں سکتا، وقت کم ہے. اس کم وقت کے اندر مجھے کرنا بہت زیادہ ہے. مجھے 40 سال تک اپنا کردار دنیا کے سامنے رکھنا ہے. 40 سال کے بعد میں نبوت کا اعلان ہوگا. اس کے بعد میں وہ 23 سال جو عمر کا حصہ رہ گیا، وہ 23 سال راتوں کو مجھے جاگ جاگ کے گزارنا ہے. اور جتنے دن بچے ان دنوں میں ابو بکر کو صدیق اکبر بھی بنانا ہے، عمر کو فاروق اعظم بھی بنانا ہے، عثمان کو ذوالنورین بھی بنانا ہے، علی کو حیدر کرار بھی بنانا ہے، بیزر کو ابو ذر بنانا ہے، بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھانا ہے. تو گویا قدرت کا جواب آیا، اے میرے حبیب جلدی جلدی جوان ہو جا، تو جوان ہوگا، تیرا رب تیری
تیری جوانی کی قسمیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی زندگی ہے، اس کی آواز بڑھا دو۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے، 63 سالہ زندگی پہ غور کریں۔ میرے حضور کی اب زندگی کو ذرا دیکھیں، بچپن لاجواب، جوانی لاجواب، زندگی کا ہر لمحہ لاجواب، زندگی کا ہر لمحہ درس حضور کی زندگی میں۔ بچپن دیکھو، وہاں بھی حضور کی زندگی پیغام دے رہی ہے۔ 40 سال جو میرے آقا نے کفار کے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے نا، 40 سال کی عمر میرے مصطفیٰ کی جو گزری ہے اس کو دیکھیں۔ آج ہم اپنے یہاں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی ناچتے گاتے گزر رہی ہے۔ جو فلم آ جائے سب سے پہلے دیکھنی ہے، جو گانا آ جائے سب سے پہلے اس کو یاد کر لینا، گنگنانا، گاتے ہوئے راستوں میں چلنا ہے۔ یہ ہماری جوانیاں ہیں، ہماری زندگی ہے۔ آج ہماری جوانیاں کیا ہیں؟ اللہ رحم فرمائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں، کسی کی جوانی سڑک پہ گزر رہی ہے، کسی کی جوانی موبائل میں وقت برباد کرتے ہوئے گزر رہی ہے، کسی کی جوانی کو دیکھو تو یوں ہی اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر رہی ہے، کسی کی جوانی کسی پردھان کی بیٹھک پہ گزر رہی ہے، کسی کی جوانی دیکھو تو کسی نیتا کے پیچھے پیچھے چمچہ بن کے گزر رہی ہے۔ معاف کرنا اگر بات کڑوی لگے تو معافی پہلے چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری میری زندگیاں جو اسی طرح سے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، مگر ایک میرے آقا کی پاکیزہ جوانی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے جس کی قسم اللہ قرآن مجید میں اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ آؤ میرے آقا کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو۔ جتنے بھی ایک نمبر کے جھوٹے تھے، سارے کے سارے خود جھوٹے ہونے کے باوجود میرے آقا کو سچا کہا کرتے تھے، صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ سارے جتنے بھی بڑے مکار تھے، امانتوں میں خیانت کرنے والے تھے، اپنی امانتیں میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ کر جاتے تھے، میرے مصطفیٰ کو امین کہا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آتے تھے، ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، حضور کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، تاجدار مدینہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ آؤ سنو ذرا مکے کا حال بھی دیکھ لو، نبی کی زندگی بھی دیکھ لو۔ مکے کا حال کیا تھا؟ نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی دستور تھا، مکے کے اندر نہ کوئی آئین تھا۔ جو مالدار تھا وہ مالدار تھا، جو غریب تھا اس کی زندگی بڑی بیکار تھی۔ جو مالدار تھا اس کے لیے ساری آسائشیں، مالدار ہوتا چلا جا رہا تھا، غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ایک قانون مکے کے اندر چلتا تھا۔ جس کے پاس طاقت ہے وہی جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج بھی یہی تو ہو رہا ہے، ہمارے ملک کی حالت بھی یہی ہے۔ امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ حالت یہ ہو گئی، مڈل کلاس والا طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو طبقہ نہ امیر ہے نہ غریب ہے، وہ طبقہ یا تو غریب ہی ہو جائے گا یا وہ امیر ہی ہو جائے گا۔ چند ایک افراد امیر ہو جائیں گے، باقی سارے غریب ہو جائیں گے۔ صرف دو کیٹیگری کے لوگ رہیں گے، یا تو امیر رہیں گے یا غریب رہیں گے۔ امیر سارے کے سارے ان غریبوں کو اپنے نیچے دبا کر رکھتے ہیں۔ ہر جگہ یہی ہوا، جہاں پر بھی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہاں پر حال یہی رہا ہے۔ جو مالدار ہے وہ غریبوں کو دبا کے رکھتا ہے، جو امیر ہے وہ غریبوں پہ ظلم
जुल्म किया करता है उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता, वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है इतनी फजीलत है लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी पे फख्र करता हूँ। ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डालें। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है। ताजदार मदीना ने एक कमेटी एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आकाए कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है। हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदार मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है ऐ काबे वाले खुदा ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। ऐ परवरदिगार ऐ काबे वाले खुदा मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई। मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्त शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे बात क्या है। वो कहने लगा ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता बात क्या हो गई। कहने लगा सुनो सुनो मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपनी बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे, हर बाप फिक्र
فکر میں لگا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خیریت سے رخصت کر دے. کتنے باپ ایسے ہیں جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی, کیا کرے, اپنی بچیوں کی فکر میں رہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کی فکر ستاتی رہتی ہے. اے پلتا کے غیور مسلمانوں, آج حالت یہ ہو گئی, غریب رات کو اپنی بیٹیوں کی فکر میں روتا ہے, اپنے آنسوؤں سے منہ دھوتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا ہے اے مولا امیر نے 4 پہیہ گاڑی دی ہے, اے مولا امیر نے اپنی بیٹی کو اے سی دی ہے, امیر نے اپنی بیٹی کو بلٹ دی ہے, امیر نے اپنی بیٹی کو مہنگا جہیز دیا ہے. اے مولا میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گا, کیسے اپنی بچی کو رخصت کروں گا. اے غریبوں غم نہ کیا کرو, آنسو نہ بہایا کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو, بس اتنا کہا کرو اے پروردگار اس بیٹی کو رحمت بنا کر میرے گھر میں تو نے بھیجا ہے, یا اللہ جب بیٹی دینا تیرا کام ہے تو بیٹی کو عزت سے ودا کرانا بھی تیرا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات بھیا سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے بولیں سبحان اللہ. جتنی جلدی ختم کروانا اتنی تیزی سے میں بھی گفتگو کروں اور آپ بھی اتنی بیداری سے سنیں. حضور کی زندگی, غم نہ کرو غریبوں, بیٹی دینے والا خدا ہے, بیٹی کو رخصت بھی پروردگار کرائے گا, اسباب اللہ پیدا فرمائے. غریب رویا, آقا نے فرمایا رو نہیں, غم نہ کر. کہنے لگا بیٹی جوان ہو گئی, کیسے رخصت کروں, کیسے شادی کروں. کہتا ہے میں نے جو اونٹ کا بچہ پالا تھا اونٹنی کا وہ بھی جوان ہو گیا تھا. کہتا ہے میں اس کو مکے کے بازار میں, مکے کی منڈی میں لایا کہ میں اس کو بیچ کر اپنی بیٹی کے شادی کے انتظام کروں گا. کہنے لگا سنو, ایک مکے کا امیر آدمی, ایک مکے کا چودھری, اس نے میرا اونٹ خرید لیا لیکن پیسے دینے کو تیار نہیں. آج بھی کتنے امیر لوگ ہیں زبردستی, لا یہ تیری چیز چل ہو گئی ہماری, دے دیں گے پیسے. کتنوں کی زمینوں پہ ان امیروں نے قبضے کر لیے, کوڑیوں میں. راضی راضی نہیں تو غیر راضی, دے گا کیسے؟ جب طاقت ہوتی ہے تو آدمی کام ایسے کر لیتا, کیونکہ جب پیسہ آتا ہے, دولت آتی ہے, اور دولت کے زوم میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار عالم کل میدان محشر میں حساب بھی لے گا مجھ سے. تو کیا ہوتا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لو, یہ روڈ کی زمین اچھا اس کی ہے, اچھا کیسے نہیں دے گا. یا تو وہ زمین اپنی کوڑیوں میں بیچ دے, سستی کر کے بیچ دے, نہیں تو اسے تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, ستائیں گے, لڑائی جھگڑوں میں پھنسائیں گے, جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں گے. تھک ہار کے بیچارہ وہ غریب اپنی چیز دے دے گا. مکے کے چودھری نے اونٹ خرید لیا, پیسے دینے کو تیار نہیں. وہ کہنے لگا حضور وہ پیسے نہیں دیتا میرے. آقا نے فرمایا تو نے مانگے نہیں؟ کہتا کئی بار مانگ لیے, دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتا ہے. سفارشیں لے کر گیا, سفارش وہ کسی کی نہیں مانتا. تاجدار مدینہ نے فرمایا بول کون ہے وہ مالدار. کہنے لگا تمہیں نام بتا کے کیا کروں گا, جب کسی اور سے کچھ
نہ ہو سکا تو آپ کیا کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب فکر نہ کر نام بتا، کیونکہ کسی غریب کی کوئی مدد کرے نہ کرے، آمنہ کا لال تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تو نام تو بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، وہ جو مکے کا امیر ہے، وہ جو مکے کا چودھری ہے، جس نے اونٹ لے لیا پیسے نہیں دیتا، کہنے لگا اسے مکے والے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں کا باپ ابو الحکم۔ پھر میرے نبی نے کیا نام رکھا اس کا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کہتا ہے ابو جہل نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کا نام نہیں لیتا۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل، لے کر چلے ابو جہل کے دروازے پر آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے ابو جہل کے دروازے پہ آ کر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ابو جہل سے میرے آقا نے فرمایا تو نے اس سے اونٹ خریدا؟ اس نے سر ہلایا جی۔ آقا نے فرمایا اس کے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگا جی۔ حضور نے فرمایا دینے نہیں ہیں؟ دینے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی دینے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا چل ابھی پیسے لا کر دے۔ گھر میں گیا، رقم اٹھا کے لایا، اس غریب کو دی، اس نے رقم لی، وہ ادھر چلا مسکراتا جھومتا اور کہتا چلا کہ اب مکے کے اندر کسی غریب پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ غریبوں کا پرسان حال آ گیا ہے، غریبوں کا طرفدار آ گیا ہے۔ اور ادھر میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے، لیکن ادھر ابو جہل کے گھر کے اندر ابو جہل کی بہن نے ابو جہل سے کہا تو بڑا چودھری بنا ٹہلتا ہے، محمد سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اتنا بڑا چودھری بنا گھومتا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن عبداللہ کے بیٹے سے ڈر گیا۔ کس لیے ڈر گیا؟ ابو جہل کہنے لگا میری بہن بات تو ٹھیک کہتی ہے، مگر سن کسی سے راز نہ کھولنا، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ کہنے لگی سن لے بات تو نہیں بتاؤں گی، مگر بتا ضرور کیوں ڈر گیا۔ اب ابو جہل کا جملہ سنو، خدا کی قسم۔ ابو جہل کہنے لگا اے میری بہن سن، جب محمد عربی آئے ان کو آنے سے ان کی ہیبت ایسی تھی، میری زبان پہ تالے لگ گئے، میرا وجود کانپنے لگ گیا۔ میں چاہتا تو تھا پیسے نہیں دوں گا، لیکن ان کی ہیبت ایسی، انکار نہیں کر پایا۔ وہ جو کہتے رہے میں اقرار کرتا گیا، اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا، مجھے لگا اگر آج میں نے انکار کر دیا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ کے گر جائے گا۔